جناب محترم نواز رضا صاحب، لیاقت بلوچ صاحب اور معزز حاضرین کرام، خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے تو اسلام آباد پریس کلب رضاق سیال صاحب کو اور نواز رضا صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک ایسے مرد قلندر اور درویش صرف شخصیت کی یاد میں یہ ریفرنس منعقد کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صحافتی تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ مجھے جناب الطاف حسن قریشی صاحب سے نیاز مندی دور طالب علمی سے رہی کہ میں بھی انجینئرنگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کا صدر منتخب ہوا اور اس کے بعد سے مسلسل ان کے ساتھ ایک تعلق رہا، بلکہ ایک بڑا فیملی ریلیشن شپ ان کے ساتھ رہی، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ حقیقتاً جو ہم تہذیبی کشمکش کی بات کریں، لیکن اس کو شاید اگر ایک لفظ میں نہ ہے تو اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ حقیقتاً پاکستانیت کی علامت ہے، اور میرے نزدیک آج پاکستانیت ہی ہمارے درمیان وہ نقطہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں سب کو مل کر اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی وفاداریوں کو اور اپنی جو بھی ہماری کنٹریبیوشن ہے اسے یکجا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہی ہماری شناخت ہے۔ اور الطاف حسن قریشی صاحب کی تمام تحریروں میں ان کی پوری زندگی پاکستان کی مضبوطی، پاکستان میں قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی اور پاکستان کا استحکام، یہ ان کا محور تھا ان کی تمام تحریروں کا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ پاکستان کی صحافت کی یونیورسٹی تھے، کہ جس یونیورسٹی سے بے شمار لوگ نکلے اور وہ خود اپنی اپنی جگہ ایک یونیورسٹی بن گئے۔ تو وہ ایک ماسٹر ٹرینر تھے پاکستان کی صحافت میں، جنہوں نے بے شمار اپنے جانشین پیدا کیے اور انہوں نے اپنا نام کمایا۔ آج کے دور میں جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں انفارمیشن ایک ہتھیار بن گئی ہے، آج میزائل بعد میں داغا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے انفارمیشن کے ڈومین میں بہت سی لینڈ مائنز بچھائی جاتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ورلڈ اکنامک فورم میں دنیا کے سربراہان اور دنیا کی بڑی کمپنیز کے سی ای او سے پوچھا گیا کہ دنیا کو پہلے 10 کیا رسکس ہیں، خطرات ہیں جن کا سامنا ہے، تو انہوں نے دوسرے نمبر پر کسی جنگ کا ذکر نہیں کیا، ایٹمی جنگ کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے دوسرے نمبر پہ فیک نیوز کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پہ پولرائزیشن کا ذکر کیا، جو کہ فیک نیوز کی ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ تو آج کے دور میں انفارمیشن وار اور انفارمیشن کا شعبہ ایک بہت بڑا ہتھیار بن گیا ہے، اور تمام قوتیں اسے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس فیک نیوز کے ذریعے بیانیے گھڑے جاتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں، جو نفرت پہ مبنی ہوتے ہیں، جن کا مقصد کسی ٹارگٹ ملک کے اندر یا کسی گروہ کے اندر نفرت اور انتشار کو پھیلا کر وہاں پر کانفلکٹس اور کیوٹک کنڈیشنز پیدا کرنا ہوتا ہے، تاکہ اگر وہ انتشار خلفشار پیدا ہو جائے تو پھر وہ ٹارگٹ ایک سافٹ ٹارگٹ بن جاتا ہے، پھر اس کو آپ زیادہ بڑے حملے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انٹرنلی امپلوڈ کر جاتا ہے، وہ خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ریاست کے اداروں کے ساتھ ان کا تعلق توڑا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آج انفارمیشن ڈومین کے ذریعے اور انفارمیشن کے ہتھیاروں کے ذریعے دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جب تک ہم
اس سے باخبر نہیں ہوں گے تو ہم اس کا نشانہ بنیں گے، اور کوئی ہمارے اذہان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ تو اس انوائرمنٹ میں اور ان حالات کے اندر الطاف حسن قریشی صاحب کی طرز صحافت اور ان کا معیار صحافت میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے لیے یا معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی ڈیفینس لائن ہے۔ انہوں نے اپنے قلم کی طاقت سے